بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نظام کائنات میں قدرت کی جلوہ آرائی۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان ہے کیا؟ دنیا دار الاسباب اور اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہیں، مغیر الاحوال ہیں، یعنی احوال کو بدلنے والے ہیں۔ مومن کائنات کے نظام کو اوپر سے چلتا دیکھتا ہے۔ اس حقیقت کو یوں سمجھیں جیسے آج کل کے زمانے میں ریموٹ کنٹرول چیزیں ہیں۔ چیز کہیں چل رہی ہوتی ہے اور چلانے والا کہیں اور ہوتا ہے۔ اس سے اس دنیا کے نظام کو سمجھنا آسان ہے کہ یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے اس کا چلانے والا اس کائنات کا پروردگار ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے چند مثالوں پر غور کر لیجئے۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی حنانہ ہے۔ ہم اس کے لیے ایک ریموٹ کنٹرول گاڑی لے کر آئے۔ پہلے دن جب وہ گاڑی چلتی تھی تو حیران ہو جاتی تھی کہ گاڑی کیسے چل رہی ہے، لیکن جب اس نے اپنے ابو کو دیکھا کہ ہاتھ میں کچھ پکڑا ہوا ہے اور ان کی انگلیاں ہل رہی ہیں تو گاڑی بھی ہلتی ہے۔ وہ سمجھ گئی۔ اتنی چھوٹی سی بچی نے ایک دن میں سمجھ لیا کہ گاڑی خود بخود نہیں چل رہی ہے بلکہ اس کا چلانے والا کوئی اور ہے۔ یہی ایمان کا معاملہ ہے۔ ہم اتنے بڑے ہو کر بھی کائنات کی اس حقیقت کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ ظاہر میں یہ نظر آتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں یہاں پر عمل کر رہی ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی مرضی اور منشا یہاں چل رہی ہے۔ دنیا کے اسباب برتنوں کے مانند ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس چیز میں چاہتے ہیں بندے کے لیے نفع ڈال دیتے ہیں اور جس میں چاہتے ہیں بندے کے لیے نقصان ڈال دیتے ہیں۔ چیزیں اپنے اثرات کے خود مالک نہیں ہیں، یہ اللہ کی منشا ہے۔ ایک دیہاتی آدمی شہر میں آیا۔ اس نے بیسن کے اوپر ٹونٹی لگی ہوئی دیکھی، یعنی نل لگا ہوا دیکھا۔ جب نل کھولا تو پانی آ گیا۔ اس نے سوچا کہ دیہات میں پانی کی تکلیف ہوتی ہے، میں ٹونٹی خرید کر لے جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ بازار سے ٹونٹی خرید کر لے گیا اور جا کر دیوار پر لگا دی
وہ اسے کھول رہا تھا لیکن پانی نہیں آ رہا ہے۔ تو کسی سمجھدار نے بتلایا کہ اللہ کے بندے، ظاہر میں ٹونٹی پانی دے رہی تھی جبکہ حقیقت میں اس کے پیچھے پمپ تھا۔ بالکل یہی مثال ہے کہ ہماری ظاہر کی آنکھ دیکھتی ہے کہ دنیا میں یہ ٹونٹیاں پانی دے رہی ہیں، حقیقت میں اس کے پیچھے اللہ کی قدرت ہوتی ہے جو اس پورے کے پورے نظام کو چلا رہی ہوتی ہے۔ اگر ہم قیامت کے دن کو آج ہی تسلیم کر لیں گے تو اس میں ہماری خوش نصیبی ہے، اور جو انسان تسلیم نہیں کرے گا وہ بد نصیب ہوگا۔ اس کی مثال مرغی کے انڈے کی ہے۔ اس انڈے میں بچہ بالکل تیار ہو چکا ہے، باہر نکلنے کے قریب ہے۔ اب اس بچے کو اگر کوئی بتائے جناب تم عنقریب ایک ایسی دنیا میں چلے جاؤ گے جہاں 6 فٹ کا انسان ہوگا، 25-30 فٹ کے درخت ہوں گے، 50-50 منزلہ بلڈنگیں ہوں گی، گھر ہوں گے، مکانات ہوں گے، پہاڑ ہوں گے، دریا ہوں گے، اور وہ مرغی کا بچہ کہے گا اچھا میں دیکھتا ہوں کہ یہ چیزیں کہاں ہیں۔ تو اس کو یہ چیزیں انڈے کے اندر رہ کر تو سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ پھر جب وہ انڈے سے باہر نکلے گا تو کیا وہ اپنی آنکھ سے سب کچھ دیکھے گا یا نہیں؟ سب کچھ اسے نظر آ جائے گا۔ ہم اس وقت زمین اور آسمان کے انڈے میں موجود ہیں، نہ جنت نظر آ رہی ہے اور نہ ہی جہنم نظر آ رہی ہے، مگر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی مبارک آنکھوں سے جنت اور جہنم کو دیکھ کر تشریف لے آئے، انہوں نے بتایا اگر ہم مان لیں گے تو ہماری خوش نصیبی ہوگی، اور جو نہیں مانیں گے پھر جب وہ کل دنیا کے انڈے سے باہر نکلیں گے تو مان لیں گے۔ فرعون نے مرتے ہوئے نہیں کہا تھا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ فرعون نے کہا تھا جب وہ مرنے کے قریب ہیں، دریا میں ڈوب رہا تھا، تو اس نے کہا میں ایمان لایا اس اللہ پر جس اللہ پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے، اور میں فرمانبردار بن گیا۔ اب بتاؤ جب موت کے قریب جا چکا ہے، مرنے والا ہے، ڈوب رہا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں ایمان لے آیا، اب اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک مچھلی پانی میں تیر رہی تھی، اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لٹکا ہوا دیکھا، جی میں چاہا کہ میں کھا لوں۔ اس کے ساتھ ایک بڑی مچھلی تھی، اس نے کہا خبردار تم اس گوشت کے ٹکڑے کو مت کھانا۔ اس مچھلی نے پوچھا کیوں نہ کھاؤں؟ بڑی مچھلی نے بتلایا اس لیے کہ اس ٹکڑے کے ساتھ ایک کنڈی بنی ہوئی ہے، جیسے ہی تم اس ٹکڑے کو کھانے کی کوشش کرو گی تو کنڈی تمہارے حلق میں اٹک جائے گی، پھر اس کے پیچھے دھاگا ہوگا اور اس دھاگے کے پیچھے ایک ماہ گیر یعنی مچھلیاں پکڑنے والا ہوگا، وہ تمہیں کھینچے گا، اور جب وہ تمہیں پکڑے گا تو تم پانی کے بغیر مر جاؤ گی، یعنی پانی سے نکل جاؤ گی، خشکی میں چلو جاؤ گی تو تم مر جاؤ گی۔ پھر وہ تمہیں گھر لے جائے گا، بیوی کو کہے گا کہ میں مچھلی پکڑ کر لایا ہوں، وہ چھری ہاتھ میں لے کر تمہارے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دے گی، پھر وہ تم پر نمک مرچ لگا کر رکھے گی، اور جب وہ نمک مرچ اچھی طرح ان ٹکڑوں میں جذب ہو جائے گا تو پھر وہ تمہیں ابلتے تیل میں ڈال دے گی، وہ تمہارے کباب بنا دے گی، کباب بنا کر وہ دسترخوان لگائے گی، پھر وہ سارے گھر والوں کو بلا کر کہے گی جی آج مچھلی پکی ہے، چنانچہ لوگ آ کر دسترخوان پر بیٹھیں گے، تمہاری ایک ایک بوٹی منہ میں ڈالیں گے، 32 دانتوں سے چبا کر کھائیں گے۔ یہ ساری کہانی سن کر وہ چھوٹی مچھلی کہنے لگی اچھا میں دیکھتی ہوں۔ اب اگر وہ پورے دریا میں چکر لگا کر دیکھے تو کیا اس کو شکار کرنے والا نظر آئے گا؟ کیا اس کی بیوی نظر آ سکتی ہے؟ کیا نمک مرچ نظر آئے گا؟ ابلتا تیل اسے نظر آئے گا؟ نہیں، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو اس کے ماننے پر منحصر ہے۔ اگر مان لے گی اور بچ جائے گی تو فائدے میں رہے گی،
اور نہیں مانے گی تو جیسے ہی اس کو منہ لگائے گی اور شکاری کی کنڈی اس کے حلق میں اٹکے گی تو باقی مناظر خود بخود دیکھ لے گی۔ یہی انسان کا حال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلا دیا کہ لوگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ وقت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، یہاں پر ہم ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے، یہ دارالامتحان ہے۔ نیکی کرو تاکہ جنت ٹھکانہ بنے، اگر برائی کرو گے تو جہنم میں چلے جاؤ گے۔ اب جو مان لے گا وہ خوش نصیب انسان ہوگا، اور جو نہیں مانے گا اس پر جیسے ہی موت کا وقت آئے گا اس وقت اس کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اس لیے ہم یہ بات دل سے تسلیم کر لیں کہ یہ نظام اللہ رب العزت کی منشا سے چل رہا ہے۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔